السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الوداع الوداع ماہ قربان الوداع اور نواں اور آخری الوداعی سلام، اس سیزن کا آخری سلام اور سمٹ جانے والے، نمٹ جانے والے اور ایک ختم ہو جانے والے عشق کا آخری سلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے قربانی کی گہما گہمیاں عروج پر ہوں گی. آپ کے پاس خوبصورت جانور پہنچ چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ خوشیوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ سب کی قربانیاں قبول فرمائے. آپ لوگوں کے ہاں رونق آتی ہے، یہاں رونق اجڑ جانے کے بعد تو سب کچھ اجڑ گیا، سب ختم ہو گیا. اب سمیٹا سمیٹی شروع ہے. کل سے انشاءاللہ فارم کو لپیٹنا شروع کریں گے، انشاءاللہ سمیٹنا شروع کریں گے اور یہ ٹینٹ وغیرہ کھل جائیں گے انشاءاللہ. اور عزیز یہ اجتماعی قربانی والوں کے مال ہے کچھ جو انشاءاللہ کل سے جانا شروع ہو جائے گا. ابھی ہمارے پاس 2 دمبے باقی ہیں، اس میں سے اگر کسی کو چاہیے ہوں تو لے سکتے ہیں. یہ دیکھیں خرگوش کا بچہ. یہ خرگوش کا بچہ جب ہمارے پاس آیا تھا نا، اس وقت ہم نے 73,000 کا جب سیل کیا تھا تو یہ بچیا اس وقت 88 kg کی تھی. اب ماشاءاللہ یہ کھا پی کے خوب موٹی ہو گئی ہے اور اس دن شاید وزن کیا تھا تو لائیو ویٹ میں 120 کلو کی ہو گئی ماشاءاللہ سے. ان کا نصیب ہے، کھلائی بھی انہوں نے چھوڑی ہوئی تھی، ہم نے بھی مناسب ریٹوں پہ ان کو دے دی تھی. بھائی جان الحمدللہ سب آلموسٹ نمٹ گیا ہے. چند بچیاں بچی ہیں، 4-6 ہمارے پاس بچی ہیں. جو چاہے ہم سے فون پہ رابطہ کر لیں. کل رات تک یا شام تک فارم کھولیں گے اور اس کے بعد خدا حافظ. پھر کسی کو چاہیے ہوگا تو بس فون پہ واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجیے گا. عموماً ہمارے پاس عید کے دوسرے دن تک، تیسرے دن بھی لوگ قربانی کے لیے رابطہ کرتے رہتے ہیں اور ہم ان کو جانور دیتے ہیں. اتنے 4-6 جانور ہمارے پاس ہر سال آخر تک رہتے ہیں اور نہیں ہوتے تو مدرسے میں استعمال ہو جاتے ہیں. وہ کوئی الحمدللہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن بھائی اس سال بہت نقصان ہوا لوگوں کا بھی، ہمیں بھی بہت نقصان فیس کرنا پڑا کئی وجوہات سے، کئی مسائل سے. خصوصاً پنجاب کے راستہ بند ہونے کی وجہ سے ہم 5 منڈیاں اپنی مس کر گئے. یہ سمجھے کہ کم از کم ہم نے کم و بیش اپنا ہاف سیزن ضائع کر دیا. اور اس کی وجہ راستوں کی بندش، مال کا پنجاب میں پھنس جانا اور دیگر حالات بنے. کم سے کم میں سمجھتا ہوں 40% کا تو ہمیں فرق پڑ گیا اور اس کی وجہ سے ہمارے ایکسپینسز بھی شاید پورے وہاں پہ نہ ہو سکے اور آخر میں منڈی کا پٹ جانا اور ریٹوں کا گر جانا بہت زیادہ میٹر کر گیا. یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی بہت وجوہات تھی. بہت بڑی وجہ بہت سارے بیچنے والوں کے رویے بہت برے تھے. گردن میں جس کو کہتے ہیں سریا تھا اور گاہکوں کے ساتھ بہت بدتمیزی سے بات کرنا. یہاں کراچی میں بھی اور ایون پنجاب میں بھی منڈیوں میں. اور جب آپ ان کو تھوڑا سا ریٹ کم بتائیں تو بدتمیزی سے جواب دینا، جاؤ بکرا لے لو اور مرغا تھوڑی ہے، اتنے پیسوں کا مرغا نہیں ملتا. ایسے جسے کہتے ہیں ہتک آمیز انداز سے جواب دینا. اور اللہ تعالیٰ کو غرور کبھی بھی پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے، ہرگز پسند نہیں ہے. ان غرور کرنے والے جملوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اور اس تکبرانہ انداز کی وجہ سے بڑی بری مار پڑی. اور حدیث شریف میں آتا ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کے اس عذاب سے اور اس پکڑ سے بچو، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو تم میں صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، وہ پھر سب کو پہنچے گا. لہٰذا آج بھی ہم نے بہت سے بیپاریوں کو دیکھا جو بیچارے شاید آنکھوں سے تو رو نہیں رہے تھے لیکن ان کی حالت ایسی ہی تھی. ایک صاحب سے راستہ ہوا، پتہ چلا ایک بچڑے پر 1.5 لاکھ روپے کا جمع میں نقصان کیا تھا انہوں نے. اسی طرح ایک صاحب کا 2.5 کروڑ روپے کا مال کھڑا ہے اور ابھی بکنے کا آسرا نہیں. ہمارے یہاں پورا کا پورا سسٹم خراب ہوا ہے. مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ مہنگا بیچ رہے تھے، یہ نیچے سے پہیا ایسا گھوم رہا تھا. پنجاب سے ہم بائنگ کر کے آ رہے تھے تو بہت مہنگی بائنگ تھی اور
آج جب ہم اس کو لاس پہ بیچ رہے ہیں تو ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارا خرچہ، ہماری وہ منڈیوں کے اوپر اتنی بھاری پرچیاں لگ جانا، راستوں پہ ٹیکس. آپ کو پتہ ہے کراچی تک آنے میں کتنے ٹیکسز دینے پڑتے ہیں، کتنی جگہ چنگیاں دینی پڑتی ہیں، کہاں کہاں خرچے لیے جاتے ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہے برداشت کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. یہ سارے ایکسپینسز اینڈ یوزر کے اوپر آتے ہیں. تو جن لوگوں نے پرچیاں لے لیں، ہم ابھی قاضی احمد میں گئے، 5,000 روپے پرچی تھی جانور پہ، چھوٹا سا جانور بھی 5,000 روپے پرچی، وہ کھلی میں لڑی. تو بھائی اس کا نتیجہ یہ ہوا، آپ دیکھیں فجر کا وقت ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے. آج 9 ذی الحج کی فجر ہے اور اصل میں فجر پڑھانے کے لیے جانے والا ہوں. تو آج ہمارے یہاں عرفے کا دن ہے، روزے کا دن ہے، اور سب حاجیوں کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالی ہمیں بجمع اہل و عیال کے آئندہ سال اور ہر سال حج پہ جانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. تو بھائی یہ سارا کا سارا سسٹم ایسا تھا جس کا نتیجہ آخر میں آج بیوپاری کو بھگتنا پڑا، اور اگر مال کم ہوتا تو پھر وہ بھگتنا پڑتا کنزیومر کو، خریدنے والے کو. دونوں کے ساتھ ظلم برا ہے. مال شارٹ ہو جاتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت ظلم کرتے ہیں اور بہت مہنگا بیچتے ہیں. میں خود شکار ہوا ہوں ایسے چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بڑے بڑے ریٹ مجبوری میں قربانی کرنے کے لیے دینے پڑ رہے تھے. اور اسی طرح سے دوسری طرف چلے جائیں تو جب لوگوں کے ہاتھ میں چھری آتی ہے تو وہ بھی پھر کوشش کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ قتل کر سکیں کر دیں. اس کو بھی میں نے خود فیل کیا ہے. 1-2 دفعہ جب منڈی گر گئی اور ہمیں مال بیچنے پڑے تو لوگ پھر ایسے بکرے والے ریٹ لگا رہے تھے کہ پتہ چل رہا تھا کہ بہت ظلم ہو رہا ہے. دونوں سائڈوں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک تو ہمارے یہاں پتہ نہیں کہاں سے اصطلاح نکالی ہے، شریعت میں تو ایسی کوئی اصطلاح نہیں ہے کہ یہ کٹو جانور ہے. جی یہ کٹو جانور ہے. ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو کٹو جانور کا باڑا. تو بھائی کٹو کی اصطلاح کس نے نکالی؟ شریعت میں تو نہیں ہے ایسی کوئی اصطلاح کہ یہ کٹو ہے. قربانی کا جانور کیسا ہے، کس کو آپ نے کہاں کرائٹیریا بنایا گیا کہ قربانی کا جانور یہ ہے اور کٹو یہ ہے؟ شریعت نے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کی گائے کو قربانی کے لائق بیان کیا تھا. یہ کٹو کی اصطلاح آپ کہاں سے لے کر آ گئے؟ اور پھر فینسی کلرز پہ چلے گئے، مارکیٹ کو بیجا بہت مہنگا کر دیا گیا. کلرز کی سیٹنگ بن گئی، پٹیلا، ابلغ، نکھرا، اور مختلف نسلوں کے اندر، مختلف کلرز کے اندر اتنے زیادہ پیسے کہ آج ویسا کھیرا بچہ 1 لاکھ روپے سے اوپر کا مل رہا ہے. 1 لاکھ سے اوپر من، 1,20,000 روپے من مل رہا ہے. یہ بچہ کھل گئی ہے اور اس کو شیطانی کر رہی ہے. تو اب نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ سب چیزیں بہت مہنگی ہو گئیں، اور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو تو بھگتنی تھی. اور دیکھیں 5:12 ہو رہے ہیں فجر کے، 5:20 پہ نماز ہے ہماری. تو بھائی اللہ تعالیٰ خیر حافظ فرمائے، اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہم تہ دل سے ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا نقصان جلد پورا کرائے اور آئندہ کے لیے مارکیٹ ریورس ہو. مطلب پنجاب سے اس دفعہ 30% مہنگی بائنگ ہو رہی تھی. کیوں؟ اگر یہ ایکسپورٹ کی وجہ سے ہے تو اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یا ان اداروں کی ذمہ داری ہے. کچھ نہ کچھ تو کریں نا بھائی. پبلک کہاں سے کرے گی؟ یا تو بیچنے والا پٹے گا یا خریدنے والا پٹے گا. کچھ نہ کچھ تو کسی نہ کسی طرف سے تو یہ بھگتنا پڑے گا نا. تو اللہ تعالیٰ سب کے خاص کہہ کرے. چلیں میرے آخری الوداعی سلام قبول کریں. کل انشاءاللہ قربانیاں ہوں گی. میں کوشش کروں گا. آج ایک ہم نے جانور کو سوچا تھا کہ آپ کے اس کے لیے ویڈیو بنائیں کہ کیسے ذبح کرتے، لیکن یوٹیوب پہ میں خلا ذبح کو ویڈیو نہیں ڈال سکتے، اس وجہ سے میں آپ کو نہیں سکھا سکا. تو میں انشاءاللہ ضرور بیان کروں گا کیسے جو ہے وہ 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں اور اس کو ذبح کیا جاتا ہے. چلیں انشاءاللہ ملیں گے. کوشش کروں گا کل رات کو ایک ایسی ویڈیو بنا کے ڈالوں کہ ذبیحہ کس طرح کرنا چاہیے، جانور کو کیسے گرانا چاہیے، رگیں کون کون سی کاٹنا ضروری ہیں، اور اس تفصیل کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے. آج عمید حسن کو، آسن سپر کیٹل فارم کو آخری الوداعی سلام اور اجازت دیجیے. ملیں گے انشاءاللہ. اللہ نے زندگی رکھی تو اپنے اگلے سالانہ فارم پہ، اور اگلے سال انشاءاللہ العزیز زندگی رہی. آپ لوگوں کا بہت پیار ملا، بہت اعتماد ملا، بہت توجہ ملی. کچھ لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا، ٹھیک ہے، اور ہم سب کی جسے کہتے ہیں توقعات کو پورا اترنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ایسا تو ممکن نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ العزیز جلد انشاءاللہ ملیں گے ایک اچھے نئے ساتھ کے ساتھ، نئے اسٹاک کے ساتھ.
इस साल आखिरी सलाम कबूल हो। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलविदा अलविदा अलविदा। तो ये देखिए, ये हमारे यहाँ मस्जिद में इज्तिमाई कुर्बानी के जानवर, और यहाँ पे तो ज़रा रश लगा हुआ है और रश कश हुआ हुआ है जी। ये देखिए, कुछ मोहल्ले के भी जानवर बनते हैं मस्जिद में, और कुछ इज्तिमाई के जानवर भी होते हैं पूरे। ये देखिए भैंसा भी आया हुआ जी, भैंसा भी आया हुआ। वो देखो चांद दे रही है। तो भाई तुम मार नहीं देना मुझे। हाँ, उससे आवाज़ निकाल दी खून करके। अरे ये कौन सा बछड़ा है भाई? ये बछड़ा अच्छा। जी देखिए जी, कोडू भी खड़ा हुआ है। मुझे बहुत मज़ा आता है, बल्कि इनफैक्ट मैं कल अपने दोस्त से कह रहा था, मेरा दिल चाहता है कराची की गलियों में जाकर मैं फिरूं और ईद की रात को मुख्तलिफ़ घरों के बाहर जाकर देखूं कि कौन कैसा जानवर लाया है, और उन जानवरों को देखूं क्या खूबसूरत हुस्न खड़ा होता है कराची की गलियों में। अच्छा, आपको एक मैं बात बताता हूँ। आजकल एक नौत नाज़बात की एक वीडियो चल रही है। एक बछड़ा है, जिस बछड़े ने मारा था एक मज़दूर को, मज़दूर उसको लेके जाता है। वो बछड़ा मेरा बछड़ा था, मेरे यहाँ पैदा हुआ था। वो जो ये इस जगह पैदा हुआ था, यहाँ पर उसकी माँ बनती थी। यहाँ पर मैं उसकी वीडियो शेयर करूँगा, तस्वीरें लगाऊँगा। वो बच्चा मेरा, मैंने लोगों से पूछा भी उस बछड़े का मुझे एड्रेस बताओ, आखिरी दफ़ा उसे मिला है। आज भी अगर कोई मुझे एड्रेस बताए तो मैं उसे दिखाऊँगा। और वो बछड़ा जो है मेरी अपनी गाय का बच्चा था। आज से ठीक ईद से 4 दिन पहले पैदा हुआ था, और आज उसको तकरीबन मेरा ख्याल है शायद 5 या 6 साल पूरे हो जाएंगे। तो खैर, अच्छा आप लोगों को आज एक चीज़ बताता हूँ। मैंने एक खीरी बच्चियाँ ख़रीदी है, ये वाली, ये खीरी है, ये ब्राउन एंड वाइट वाली, बड़ी शाबाश है। तो ये इंशाल्लाह ज़िबा होगी। ये हमारी इज्तिमाई कुर्बानी की बच्चियाँ हैं। तो बहरहाल अब आहिस्ता आहिस्ता हम जानवर जमा करेंगे अल्लाह के हुक्म से। तो वो बछड़ा जो है ना, मेरा बछड़ा था, और उसका वो एक ब्रीड है, साइमेंटॉल ब्रीड कहलाती है, स्विट्ज़रलैंड की ब्रीड है वो। तो इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी।